السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کی آل اولاد اور اصحاب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کر لیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ ناظرین، یزیدی فوج کے بدوقت نے اہل بیت کی تمام پاک دامن خواتین کے سروں سے دوپٹہ لے لیا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو قید کر کے لے جایا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کو قید کر کے آگے آگے یزید کی فوج خوشیاں مناتی جا رہی ہے اور ناچتی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے اہل بیت اطہا کی پاک دامن خواتین اور فوج یزید نے تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے نیزوں پر اٹھایا ہوا تھا اور وہاں میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب کے جسم مبارک وغیرہ سر کے پڑے ہوئے تھے۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد کی لاشیں وغیرہ کفن اور دفن کے پڑی رہیں۔ چنانچہ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزیدی فوج کا پہرا کم ہو چکا ہے تو آس پاس کے لوگ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئے۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ میدان کربلا میں ہر طرف لاش ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ کسی کا بازو کہیں پڑا ہے تو کسی کا جسم کہیں پڑا ہے تو کسی کے پاؤں کہیں پڑے ہیں۔ ان عورتوں نے لرز دینے والا جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے مردوں کے پاس گئیں اور اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ اس کربلا کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ ان شہیدوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور ان کے خیمے جلے پڑے ہیں۔ وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ آؤ ہم چل کر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی یہ بات سن کر ان کے مرد ان عورتوں سے یہ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، آل رسول کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو دفن کریں گے تو یزید کہیں ہمارا دشمن نہ بن جائے اور کہیں ہم کو بھی قتل نہ کر دے۔ تم اس بات کو چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تو ان کو دفن کر دے گا۔ اپنے مردوں کی یہ بات سن کر وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ تعجب ہے تمہارے ایمان پر، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کی آل اولاد سے یہ محبت رکھتے ہو۔ یاد کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل اولاد سے محبت کرو، یعنی اہل بیت سے محبت کرو۔ اس طرح یہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد اور ان کے نواسے کو دفن کرنے کے لیے۔ ناظرین، بات جب یہاں تک آن پہنچی تو ان مردوں میں سے چند مردوں کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے۔ بس جب یہ لوگ میدان کربلا میں پہنچے تو اس منظر کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان کربلا میں جتنے بھی شہید موجود ہیں، کسی کے تن پر سر نہیں تو کسی کا بازو نہیں تو کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ایک بہت بڑی قبر بنائی جائے اور ان کے اندر تمام شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ لوگ شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک گھڑ سوار ان کے پاس آیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہ لوگ سوچنے لگے کہ شاید یہ کوئی سپاہی ہے۔ یہ لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو وہ گھڑ سوار بولنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ یاد رہے ناظرین کہ یہ وہی زین العابدین ہیں کہ جو حضرت امام حسین کے وہ اکلوتے بیٹے تھے کہ جو کربلا کی اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت کافی بیمار حالت میں تھے، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔
حالانکہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو خاندان کی باقی عورتوں کے ساتھ بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے تاریخ دان یعنی اتہاسکار اس بات سے سہمت نہیں ہوتے ہیں کہ بعد میں کربلا میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین بھی کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، کیونکہ جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا؟ بہرحال جب انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں تو یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ جارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک ملتا تو کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کچھ حصہ ملتا۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جسم کے حصے کو جمع کیا اور ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا، اور جب حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے میدان کربلا میں زمین کو کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر کے اندر دفن فرما دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بھائی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کو بھی دفن کر دیتے ہیں اور میدان کربلا میں ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف جو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قبر کھودی تھی وہاں اس قبر میں کربلا میں موجود تمام شہیدوں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، میدان کربلا میں موجود اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہدائے کربلا کے جسم مبارک ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں۔ اس طرح جب تمام شہدائے کربلا کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ ایک شہید کو دفن کرنا ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ابھی تک تدفین نہیں کیا گیا ہے۔ اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مجہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں پر جب بھی کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ جب سب لوگ دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ایک اور شہید کو دفن کرنا باقی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمام شہیدوں کو دفن کر دیا گیا ہے، اب کون سے شہید باقی ہیں؟ تو حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آؤ نہر فرات کے کنارے۔ جب تمام لوگ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو پڑا ہے۔ جب لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو پڑا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کے جسم مبارک کو بھی ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ تو بات ہو گئی تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے کہ حضرت امام حسین کے اس سر کا کہ جس کو یزید کے پاس لے جایا گیا تھا تو اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں تاریخ دانوں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی یعنی حضرت امام حسن کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تاریخ دانوں کی
کے بیچ اس بات کو لے کر الگ الگ رائے ہے کہ جس وقت تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت وہاں پر حضرت امام زین العابدین موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ راضی ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں پاس کے ہی گاؤں میں آباد ایک قبیلے کے لوگوں نے ہی دفنایا تھا، جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں، بھتیجوں اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کو شہید کرنے والوں کا اللہ کی طرف سے کیا عذاب آیا۔ ناظرین، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں مارے گئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑی ہوئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت ابو سیف فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جتنے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا جو اسی مجلس میں تھا اس نے کہا، میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد ایک جل رہے تھے چراغ صحیح کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا، اس کا پورا بدن جلنے لگا۔ وہ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا مگر آگ نہیں بجھی اور وہ اسی میں جل کر مر گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ امام سدی سے بھی منقول ہے، انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اس کو دیکھا، وہ اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ۔ اور امام واقد سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، باقی کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی، اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین مبارک چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا تھا اور 10 قاتلانہ حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بہت لعنت ملامت کی اور خون میں ڈوبا قرار ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا، جس روز میں نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت بری موت مرا۔ علامہ ورزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ شور جیسا تھا۔ انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ تو ایک رات اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لعنت بھیجنے کی حضور کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ سور یعنی خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بڈھے نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر کیا گیا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تو اس کی تمنا تو رکھتا تھا۔ پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو اس وقت سے میں اندھا ہو گیا اور مربی ہے۔ بہر بدبخت جس نے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ جیسے آگ لگی ہو، اور پیٹ کی طرف ایسی سردی کہ خدا کی پناہ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑک دیں، برف رکھتے اور پنکھا جھیلتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹ کی طرف آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ پیاس چلاتا تو اس کے لیے ستو پانی اور دودھ لایا جاتا مگر 5 گھڑا بھی اس کو پلایا جاتا تو وہ بھی پی لیتا اور پھر بھی پیاس چلاتا ہی رہتا، یہاں تک کہ اسی طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یہی بن زکریا کے بدلے میں 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 1,40,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے مارا گیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بنی عبداللہ شفا کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ تو ناظرین، فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی خاطر اہل بیت نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اس اسلام پر حقیقی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔